جب آپ ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز میں پڑھتے ہیں نا تو وہاں کے کچھ سبجیکٹس تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائف ڈیتھ اور یہ کہہ لیں کہ ڈیتھ بیڈ تک چلتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی اگر کسی نے اپنا فارمولا بنا کے یہ کہنا کہ میں لائف کے ڈیتھ بیڈ تک اپنے مریض کا پرسکرپشن لکھ رہا ہوگا، مطلب اس کو اتنا خیال ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں اور اس بیڈ پہ پڑے ہوئے بھی میں پرسکرپشن لکھ رہا ہوں گا اپنے مریض کے لیے. مطلب مریض آیا ہوا ہے، ڈیتھ بیڈ پہ ہوں، مریض کا اتنا خیال ہے کہ خود بھی جا رہا ہے لیکن مریض کو صحت مند کر کے جا رہا ہے. یا اور آسان کر دوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں اپنی لائف کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوں لیکن آخری کام کیا کر رہا ہوں گا وہ میں مریض کا پرسکرپشن لکھ رہا ہوں گا. تو اس طرح کے سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ساری لائف کے لیے چلتے ہیں. اس میں ایک انیٹمی ہے جس میں انیٹمی کی کتابیں ہمیشہ چینج ہو رہی ہوتی، تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. فارمیسی ہے، اور جس طرح ہمارے میڈیکل کالجز میں مٹیریا میڈیکا کے نام سے جو سبجیکٹ متعارف کرایا جاتا ہے وہ ایکچولی میڈیسن ہے، یا اس کو فارماکولوجی کہا جائے تو بہتر ہوگا. تو بات اکثر یہ ہوتی رہتی تھی کہ ان سبجیکٹس کا نام بھی چینج کریں. 1951 سے ایک کالج چلا آ رہا ہے تو سلیبس چینج ہونا چاہیے. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ایئر میں گائناکالوجی کا سبجیکٹ آ جاتا ہے، سائیکالوجی کا سبجیکٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ تین سبجیکٹ جو ہیں یہ چلتے آتے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوتا ہے. ایک انیٹمی، ایک فزیولوجی، ایک فارمیسی اور میڈیسن. پھر فورنسک میڈیسن آ جاتا ہے. اور پھر فورتھ ایئر میں کیس ٹیکنگ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ایک بندہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننے کے بالکل قابل ہو جاتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہینڈل کرنا ہے، اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرنا یہ آخری سال میں کرایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کچھ سبجیکٹس یہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ پڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا مردی کے بھی بعد ہو، ایک کام جو مولیکیول کر رہا ہوتا ہے وہ ہے آئرن کا مولیکیول. یہ آئرن کا مولیکیول فیرم کے نام سے ہماری بائیو کیمسٹری میں مشہور ہے. اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ فیرم کا مولیکیول جو ہے یہ ہیموگلوبن کے مولیکیول سے اٹیچ ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ 7 قسم کی ہیموگلوبن ہے ہمارے پاس، اور دنیا کا کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں ہے جو ان تمام 7 کے 7 ہیموگلوبن کو چیک کر سکے. اس کی پھر لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو فیرم کا مولیکیول اس سے اٹیچ ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت بالکل اس طرح کی ہے کہ جس طرح روح کی اہمیت ہوتی ہے جسم کے ساتھ. تو یہ سارا کمال ہی جو ہوتا ہے وہ اس آئرن کے مولیکیول کا ہوتا ہے. اس آئرن کے مولیکیول کے کمال کے لیے آپ کو آئرن کے سیرپ لینا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی کی وجہ سے ہم کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو حمل کے دوران اپنے بچے کو صحت مند پیدا کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مولیکیول اسٹرانگلی اچھی طرح اٹیچ ہوا ہو.
ہمارے ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کروا دو، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ اصل تو کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ آئرن کا مالیکیول اٹیچ ہوا ہے۔ ہیموگلوبن کا تعلق فیرم سے ہے، فیرم جس کو آئرن بھی کہتے ہیں۔ آئرن کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے خون کو صحیح طریقے سے بائنڈ کر کے بنانا، تاکہ آکسیجن پوری باڈی میں پہنچائی جائے۔ اس کے لیے ایک آئرن سپلیمنٹ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، اس کا نام ہے فیرم ڈی۔ فیرم ڈی خون بڑھانے کا سیرپ ہے، یہ منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کا ہے۔ آرڈرز کے لیے آپ ڈاکٹر اسد الوی ہومیو ورکس فارما سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا ہے یا کال کریں 0323 822 7313۔